عزیز طلباء و طالبات آداب، آج کی کلاس میں ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کے حوالے سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کلاس میں ہم سر سید احمد خان کی حالات زندگی، ان کی ادبی، علمی، سیاسی، سماجی خدمات کے حوالے سے اور ان کی طرز تحریر کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ لوگ توجہ فرمائیں، مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیے اور آخر پر آپ لوگوں نے یہ نوٹ لکھ کر تیار کرنا ہے، اپنی نوٹ بکس پر تحریر کرنا ہے۔ تو چلیے توجہ فرمائیں۔ تو سر سید احمد خان کون تھے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ایک مسلم قوم کے رہنما اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی تھے۔ ان کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں جو ہیں وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم ان کی حالات زندگی کے بارے میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے حالات زندگی۔ تو حالات زندگی میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کی لائف کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کی پیدائش کہاں ہوئی، وفات کہاں ہوئی، زندگی میں اس نے کہاں کہاں سے تعلیم حاصل کی، پڑھائی کی اور اس کے بعد ملازمت کہاں اختیار کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو زندگی کے معاملات ہیں، ان کو ہم حالات زندگی کہتے ہیں۔ تو چلیے توجہ فرمائیے۔ سید احمد نام اور سارا خطاب ہے۔ سید احمد ان کا نام تھا اور سارا خطاب ہے۔ بچوں آپ نے توجہ فرمانی ہے ان الفاظ پر۔ آپ کو معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو میں یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ سید احمد، اور خطاب کیا تھا؟ سر۔ یہ یاد رکھنا ہے۔ بچوں خطاب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا اسم علم کے بارے میں۔ تو اسم علم کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم خطاب بھی ہے، جنہیں خطاب، لقب، کنیت، عرف، تخلص وغیرہ آپ نے پڑھے ہیں۔ تو خطاب کیا ہے؟ اصل میں یہ ایک اعزازی نام ہوتا ہے جو سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، رسپیکٹ کے لیے ایک نام دیا جاتا ہے، تعریفی نام، تو وہ ہے سر۔ تو سر سید احمد خان کو حکومت کی طرف سے کون سا خطاب ملا تھا؟ سر کا خطاب ملا تھا۔ اتنی بات آگئی سمجھ میں؟ آگے دیکھیے، آپ کی ولادت دہلی میں 1817 عیسوی میں ہوئی۔ یہ بھی آبجیکٹیو آپ کو آ سکتا ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی ولادت، پیدائش کہاں ہوئی؟ دہلی میں۔ کب ہوئی؟ 1817 عیسوی میں، 1817 میں۔ آگے دیکھیے، آپ کے آباء و اجداد شاہ جہاں کے وقت میں افغان ہمدان ہرات میں کام کرتے ہوئے ہندوستان آئے اور اسی وقت سے شاہی دربار سے رسائی ہوئی، جس کا سلسلہ عالمگیر ثانی کے وقت تک قائم رہا۔ تو یہاں پر آپ کیا سمجھے کہ سر سید احمد خان کے جو آب و اجداد تھے یعنی باپ دادا تھے، وہ شاہ جہاں کے دور میں، شاہ جہاں جانتے کون ہیں؟ مغل بادشاہ تھے، ان کے وقت افغان ہمدان اور ہرات اور ہمدان کیا ہیں؟ یہ افغانستان کے شہروں کے نام ہیں کہ ان کے جو باپ دادا تھے وہ مغلوں کی جب حکومت تھی، شاہ جہاں کا جب دور تھا، تو وہ کام کرتے ہوئے کہاں سے؟ افغانستان سے چلتے ہوئے ہندوستان آ کر پہنچے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ہندوستان میں ان کی رسائی جو ہے، رسائی کا مطلب کیا ہو گیا؟ پہنچ۔ کس تک پہنچی؟ شاہی دربار، یعنی بادشاہ کے دربار تک ان کو رسائی حاصل ہوئی، یعنی بادشاہ کے پاس پہنچے، جان پہچان ہو گئی، جس کا سلسلہ عالمگیر ثانی کے وقت تک قائم رہا۔ عالمگیر سے مراد کیا ہے؟ کہ دنیا میں پھیلا ہوا، جہاں کو فتح کرنے والا۔ تو عالمگیر ثانی سے یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی ثانی سے مراد ہے دوسری بار، یعنی ان میں سے اگر شاہ جہاں 2 بار بادشاہ بنا ہے تو دوسری مرتبہ جب بنا ہے تو اس وقت تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں جسے اورنگزیب وغیرہ آئے ہیں تو وہ بھی اگر کوئی 2 بار بنا ہے تو وہاں تک کا یعنی مغلوں کی حکومت جب تک یہاں رہی ہے تو تب تک ان کو یہ رسائی حاصل رہی ہے، یعنی یہ بادشاہوں کے دربار سے جڑے رہے ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جنہوں نے سر سید کے دادا کو جواد الدولہ کا خطاب بھی دیا۔ تو بچوں ہم نے کیا پڑھا بھی کہ وہ جڑے ہوئے تھے شاہی دربار سے،
بادشاہوں کے دربار سے جڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے سر سید احمد خان کے دادا کو کون سا خطاب دیا تھا؟ جواد الدولہ کا۔ یہ بھی یاد رکھنا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہی دربار سے سر سید کے دادا کو کون سا خطاب دیا گیا تھا؟ جواد الدولہ کا خطاب دیا گیا تھا۔ اب یہ جواد الدولہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے دیکھو، بلند حوصلے کا، یعنی ایک بلند ہمت کے اعتبار سے ایک جو دیا جاتا ہے، بلند ہمت کے لیے، بڑے حوصلے کے لیے خطاب جو ملتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، پہلوان ہوتا ہے، بڑا حوصلہ رکھنے والا انسان ہے، ہمت والا، تو اس کو یہ خطاب دیا جاتا ہے۔ تو سر سید کے دادا کو یہ خطاب دیا شاہی دربار سے، یعنی مغل بادشاہوں نے وہ دیا۔ آگے دیکھیے، اکبر شاہ ثانی نے سر سید کے والد میر تقی کو عہدہ وزارت کے لیے نامزد کیا، مگر انہوں نے اپنی قناعت پسندی کی وجہ سے انکار کر دیا۔ کیا کہتے ہیں کہ اکبر شاہ ثانی، بادشاہ اکبر کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ جب دوسری مرتبہ بنے اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ سر سید کے والد میر تقی کو، یہ بھی یاد رکھنا آپ نے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ میر تقی، میر محمد تقی بھی لکھتے ہیں کہیں، کہ سر سید کے والد کو عہدہ وزارت کے لیے نامزد کیا۔ وزارت، وزیر سمجھتے ہیں، تو وہ وزیر کا جو عہدہ تھا اس کے لیے ان کا نام نکالا یا ان کا نام لیا، ان کو سلیکٹ کیا، تو لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ عہدہ لینے سے انکار کر دیا قناعت پسندی کی وجہ سے۔ قناعت پسندی سے مراد کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صوفی بزرگ ہوتے ہیں وہ قناعت پسند ہوتے ہیں، یعنی کہنے کا مقصد کہ ان کے اندر لالچ نہیں ہوتی۔ قناعت پسندی سے مراد ہے تھوڑے پر صبر کر لینا، یعنی جو ملا ہے خدا نے عطا کیا ہے اسی پر خوش رہنا، تو اس لیے انہوں نے اس تحفے کو قبول نہیں کیا۔ آگے دیکھیے، سر سید کی تعلیم و تربیت ان کی والدہ کے زیر سرپرستی ہوئی۔ 1837 عیسوی میں سرہند میں ملازمت کر لی اور رفتہ رفتہ ترقی کر کے صدر امین کے درجے تک پہنچے۔ پہلی بات یاد رکھنا کہ سر سید احمد خان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، یعنی سر سید احمد خان ابھی چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو ان کی تربیت، تعلیم وغیرہ کس نے کروائی؟ والدہ نے کروائی۔ اور اس کے بعد یہ پڑھائی سے فارغ ہونے کے بعد 1837 عیسوی میں سرہند، پنجاب میں ہے ایک جگہ کا نام، وہاں پر انہوں نے ملازمت اختیار کی، نوکری کرتے رہے، اور آخرکار یعنی محنت کرتے ہوئے اپنی محنت کی وجہ سے صدر امین کے عہدے تک پہنچے۔ صدر امین کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی نام سنا ہوگا، کچھ ایڈیشنل ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈی سی ہم کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ نائب تحصیلدار ہوتا ہے، تو اسی طرح سے یہ صدر امین جو ہے یہ کون سا عہدہ ہے؟ یہ ہے سب جج کا عہدہ، ایڈیشنل جج ہوتا ہے نا جو، اس کا عہدہ، تو یعنی وہ محنت کرتے کرتے سب جج کے عہدے تک پہنچ گئے۔ تو یہاں تک کیا سمجھے آپ کہ سر سید احمد خان جو تھے ان کو سر کا خطاب ملا۔ 1817 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، کہاں پر؟ دہلی میں۔ ان کے باپ دادا جو تھے افغانستان سے ہندوستان میں آئے ہوئے تھے مغلوں کے دور میں، تو ان کو بادشاہوں کے دربار میں کافی قدر والی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہاں تک ان کی رسائی حاصل تھی۔ تو آخر پر اب آگے دیکھیے، علم کا ذوق ایسا تھا کہ کتابوں کا مطالعہ ہمیشہ کرتے رہے، چنانچہ ملازمت ہی کے دوران انہوں نے اپنی مشہور کتاب آثار السنادید تصنیف کی۔ بچوں، آثار السنادید کون سی کتاب ہے؟ آثار السنادید، اس میں یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سر سید احمد خان نے دہلی کی عمارتوں اور عظیم ترین جو شخصیات ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ تصنیف کرنے کے علاوہ، یعنی یہ جو آثار السنادید تصنیف ہے، تصنیف کتاب کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں تصنیف کیں، یعنی لکھیں۔ 1862 عیسوی میں 1862 عیسوی میں جب ان کا تبادلہ غازی پور ہوا تو وہاں ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ بچوں بات غور کرنے کی ہے، یاد رکھنا، سائنٹیفک سوسائٹی کب قائم کی؟ 1862 عیسوی میں۔ کہاں پر کی؟ غازی پور میں۔ آپ نے 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں،
غازی پور میں 1862 عیسوی میں کون سی سوسائٹی قائم کی؟ سائنٹیفک سوسائٹی۔ ایک اور کام بھی کیا تھا غازی پور میں 1862 میں ہی، وہ کیا تھا کہ ایک مدرسہ بھی قائم کیا تھا۔ کہاں پر؟ غازی پور میں ہی 1862 عیسوی میں۔ اس سے پہلے 1861 عیسوی میں مراد پور میں بھی ایک مدرسہ قائم کر چکے تھے، جس کا مقصد، یعنی کس کا مقصد؟ یہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی غازی پور میں، اس کا مقصد کیا تھا کہ مسلمان مغرب کی ترقی اور خیالات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ اس سوسائٹی سے اکثر رسالے مختلف موضوعات پر نکالے گئے، جس میں زراعت اور اقتصادیات بھی شامل ہیں۔ پہلے یہ دیکھیے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کا مقصد کیا تھا۔ آپ اس کو مان لو ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ یا ایک سینٹر مان لو، یہ قائم کیا گیا، جس میں کیا کرتے تھے کہ جتنی بھی مغربی یعنی ویسٹرن ایجوکیشن جو تھی، اس میں جو خاص کتابیں تھیں سائنس کی، انگلش کی، ان کو ٹرانسلیٹ کروایا گیا یہاں کی مقامی زبانوں میں، اردو زبان میں ان کو ترجمہ کروایا گیا، کروانے کا کام کیا گیا سائنٹیفک سوسائٹی کے دوارا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا تاکہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ بھی مغرب کی تعلیم سے، جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں، تو اس لیے یہ سوسائٹی قائم کی گئی تھی۔ تو اس سوسائٹی کے زیر اثر بہت سارے رسالے یعنی میگزینیں بھی نکالی گئی، جس کا مقصد کیا تھا کہ ان میگزینوں کے ذریعے لوگوں کو پیغامات دیے جائیں، ان کی اصلاح کی جائے۔ تو بچوں، جس میں کیسے موضوعات شامل ہوتے تھے؟ زراعت اور اقتصادیات۔ تو زراعت سے کیا مراد ہے؟ کاشتکاری۔ کاشتکاری سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کاشتکاری ہوتا ہے کھیتی باڑی۔ تو جس کا مقصد یعنی وہ کھیتی باڑی کے حوالے سے بھی نکالتے تھے موضوعات، اور اقتصادیات کہتے ہیں مالی سے مراد کیا ہے؟ معاش، یعنی اکنامکس کے حوالے سے، فائنینس کے حوالے سے، کہ ہم اپنی کمائی کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی وہ بڑھاتے تھے۔ آگے دیکھیے، سر سید کا سب سے بڑا کارنامہ علی گڑھ کالج ہے، جو پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ سر سید احمد خان نے 1877 عیسوی میں، یہی جب 1857 عیسوی میں حالات خراب ہوئے، بری طرح بغاوت ہوئی، تو سر سید احمد خان نے بہت ساری چیزیں دیکھی، ہندوستان کے لوگ رسوا ہوئے، ذلیل و خوار کیے گئے، ان پر ظلم ہوا، اس کی وجہ تلاش کی تو وہ تعلیم سے دوری تھی۔ تو سر سید کا یہی مقصد تھا کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں، تعلیم سے آراستہ کروں۔ تو وہ جدید تعلیم سے لوگوں کو آراستہ کرنے کے لیے سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1877 عیسوی میں ایک کالج قائم کیا، تو جو بعد میں رفتہ رفتہ ترقی کرتے ہوئے یہ کالج جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ علی گڑھ، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ باضابطہ ایک تحریک کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علی گڑھ تحریک جو ہے، علی گڑھ کالج جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، وہ سر سید احمد خان کی ہی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے اس کالج کی ترقی کے لیے ہمہ تن ہو کر کام کیا۔ یہی یونیورسٹی تھی جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے، تو ان کا جو مقصد تھا وہ پورا کرنے کے لیے ملازمت سے یعنی ریٹائر ہونے، سبکدوش ہو گیا، ریٹائر ہونے کے بعد بھی وہ کام کرتے رہے۔ 1877 عیسوی کے شروع میں کالج کا سنگ بنیاد لارڈ لیٹن کے ہاتھوں رکھا گیا۔ اب یہ لارڈ لیٹن کون ہیں؟ اس وقت کے وائسرائے، یعنی انگریزوں کے بادشاہ تھے جو یہاں ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے، وائسرائے یہ تھے۔ تو 1877 عیسوی میں علی گڑھ کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اس کے افتتاح کیا گیا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا، ٹھیک۔ تو بعد میں یہ ترقی کرتے کرتے علی گڑھ یونیورسٹی بن گیا۔ اس وقت سے لے کر سر سید مرتے دم تک جس جان کاہی اور دور اندیشی سے کالج کی ترقیوں کی فکر کی اور اپنی مثال آپ ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیے یہ جو لفظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کہ جب اس کا فاؤنڈیشن سٹون رکھا گیا، سنگ بنیاد رکھی گئی، تب سے لے کر آخری دم تک سر سید احمد خان نے جان کاہی کا مطلب ہو گیا جان فشائی یعنی محنت اور کوشش کی سے جس دم تک، یعنی انہوں نے محنت اور کوشش کی اور دور
دور اندیشی سے مراد ہے عقل مندی، سوچ و بچار سے کام لیا ہے، وہ خود اپنی مثال آپ ہیں، یعنی اس کی کوئی دوسری مثال نہیں نظر آتی، وہ ان کا کام ہی دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے۔ اور 1898 عیسوی میں سر سید نے طویل عمر پا کر انتقال کیا اور اپنے محبوب کالج کی مسجد کے قرب میں دفن کیے گئے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1817 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی اور دہلی میں، اور وفات کہاں ہوئی؟ علی گڑھ میں 1898 عیسوی میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی کی جو مسجد کا احاطہ ہے، ایریا ہے، وہیں پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، ان کی پیدائش کہاں ہوئی، اس کے بعد ان کی خدمات جو ہیں وہ انجام دیتے رہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے تھوڑا سا ان کی طرز تحریر کے حوالے سے اسلوب بیان کیسا تھا، تو آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ دیکھیے، سر سید کی عبارت عام طور سے تشبیہات و استعارات اور ثناء و بدائع سے پاک ہے۔ عبارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو وہ لکھتے ہیں، ان کا جو کنٹینٹ ہے، وہ جو کہانی یا اقتباس لکھتے ہیں، عام طور پر یعنی ان کے لکھی ہوئی چیز، لکھا ہوا مضمون عام طور پر تشبیہات اور استعارات اور صنائع و بدائع سے پاک ہے۔ یہ بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ کیا ہے؟ استعارات، تشبیہات، یہ صنعتیں ہوتی ہیں جو شعر و شاعری میں استعمال کی جاتی ہیں کلام کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ تو تشبیہات، استعارات آپ کو سمجھایا جائے گا اور تفصیل کے ساتھ۔ تو یوں سمجھ لیں، تشبیہ کی جمع ہے تشبیہات اور استعارہ کی جمع ہے استعارات۔ تو تشبیہ کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مد مقابل ٹھہرانا۔ تو ایک چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں نا دوسرے سے، مثلا ہم کہتے ہیں میرا بھائی شیر کی طرح بہادر ہے، کی طرح ہم نے لگایا تشبیہ دی۔ تو استعارہ کیا ہے؟ استعارہ مراد ہو گیا کہ ہم کسی چیز کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میرا بھائی شیر ہے، شیر کی حقیقت کچھ اور ہے، اور آپ نے ڈائریکٹ اس کو شیر بنایا، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ استعارہ ہے۔ تو تشبیہ میں آپ نے کہا تھا شیر کی طرح ہے، تو استعارہ میں آپ نے کہا شیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کی یعنی کہنے سے مراد کیا ہے کہ وہ تشبیہات اور استعارات اور صنائع و بدائع، صنائع جو لفظ ہے یہ صنعت کی جمع ہے، اور بدائع سے مراد ہے حیرت انگیز، عجیب و غریب، یعنی صنائع و بدائع سے پاک ہے، یعنی ان کا جو کلام ہے وہ صاف، سادہ، سلیس اور آسان ہے، مشکل ترین نہیں ہے۔ جو لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ ایسا کلام نہیں لکھتے تھے، وہ مشکل سے مشکل ترین موضوع کو بھی آسان اور عام فہم زبان میں لکھتے تھے۔ وہ جس بات کو لکھتے ہیں اس کو دلیل سے مضبوط کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اور مشکل سے مشکل مضمون کو نہایت آسانی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان کی تحریر میں سچائی کا خاص جوہر ہے، الفاظ نہایت سیدھے سادے اور روزمرہ کے ہیں، کہیں کہیں بزلہ سنجی اور شگفتگی بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں یہ بزلہ سنجی کیا ہے؟ بزلہ ہو گیا لطیفے، یعنی مذاق، طنز و مزاح بھی کہیں نہ کہیں مذاقیہ کلام بھی ملتا ہے۔ اور شگفتگی کیا ہوا؟ شگفتگی سے مراد ہے پھول کے کھلنے، پھول کا کھلنا۔ تو یہاں سے مراد کیا ہے؟ مسرت وغیرہ، مسرت یعنی ہنسی مذاق، وہی ہو گیا کہ وہ ہنسی مذاق بھی ان کے کلام میں پائی جاتی ہے۔ وہ الفاظ کے ذریعے منظر اور موقع کی تصویر نہایت خوبی کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ الفاظ کے ذریعے جو جہاں کا واقعہ پیش کرنا ہو وہاں کی خوبصورت تصویر پیش کرتے ہیں۔ بچوں یہ ان کے لکھنے کا انداز ہے، آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کا طرز تحریر کیسا تھا، لکھنے کا انداز کیسا تھا، یا اسلوب بیان بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ بیان کرنے کا جو اسلوب تھا، انداز تھا، وہ کیسا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ یعنی مختصر طور پر آپ یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کو آسان زبان پسند تھی، سادہ زبان۔ اتنا ضرور ہے کہ کہیں کہیں عبارت بے لطف اور ناہموار ہو جاتی ہے۔ بے لطف یعنی بے ذائقہ، ناہموار ہو گیا بے ترتیب بھی ہو جاتی ہے کہیں کہیں۔
وہ اپنے جوش اصلاح اور اظہار خیال میں اتنے آزاد تھے کہ قواعد کی پابندی اپنے لیے زیادہ ضروری نہیں سمجھتے تھے. یعنی وہ اس قدر جوش اصلاح اور اظہار خیال میں اتنے آزاد تھے. جوش اصلاح کیا ہو گیا؟ اصلاح ہوتا ہے درستی کرنا. ان کے اندر جو اصلاح کرنے کا، دوسروں کے عیب کو درست کرنے کا، صحیح کرنے کا جو جوش تھا، اس کی وجہ سے وہ کافی آزاد خیال والے تھے، بڑی سوچ والے تھے. تو وہ قواعد کی پابندی نہیں کرتے تھے. بچوں، قواعد کیا ہے آپ کو یہ بتا چکے ہیں جب ہم نے آپ کو تعارفی کلاس لی تھی گرامر کی، تب پڑھایا تھا. تو قواعد گرامر کو کہتے ہیں. تو گرامر کے بارے میں وہ کم ہی لحاظ رکھتے تھے، اس کی پابندی کم کرتے تھے. تو جہاں ان کو جو لفظ صحیح لگتا تھا وہ لکھ دیتے تھے، اس کو فوراً استعمال کر جاتے تھے. ان کی لکھی عبارت کہیں کہیں گلابی اردو کا مزہ دے جاتی ہے. گلابی اردو سمجھتے ہیں بچوں؟ جو رومن آپ لکھتے ہیں، تو جیسے لکھتے ہوتے ہیں آپ کچھ اور، مطلب عام بول چال کی زبان میں کچھ نہ کچھ لفظ لکھ دیتے ہیں. تو وہی یعنی آسان زبان اور اپنے الفاظ، اس میں دیسی الفاظ بھی شامل ہوتے تھے. تو آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں. لیکن کچھ ثقیل محاورے بھی ان کے ہاں در آئے ہیں. یعنی ثقیل سے ہو گیا باری باری محاورے، کچھ موٹی، ہم یوں کہیں کہ جن کے معنی بڑے ہوں، مشکل تھوڑے سے ہوں، ایسے بھی استعمال ہوئے ہیں. سر سید کی کئی تصانیف ہیں، مثلاً خطبات احمدیہ، آثار السنادید، تاریخ سرکشی بجنور وغیرہ. سر سید کا اہم کارنامہ رسالہ تہذیب الاخلاق کی اشاعت ہے. تو بچوں، جہاں تک سر سید احمد خان کی ادبی خدمات کا تعلق ہے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے ادبی خدمات کے لیے کیا کام کیا تھا کہ سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی غازی پور میں. اس کے بعد انہوں نے مدرسے قائم کیے، پھر انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا جو یونیورسٹی بن گئی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے آپ نے نام یاد رکھنے ہیں. جامع جم، ایسے لکھیں گے آپ، جامع جم کیا ہوا؟ یہ ایک ان کی فارسی کتاب ہے جس میں سلاطین دہلی، یعنی دہلی کے جو سلطان تھے، بادشاہ تھے، ان کے بارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے. دوسری کتاب آپ لکھیں گے آثار السنادید، جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے. آثار السنادید کیا ہوتا ہے؟ اس میں دہلی کی عمارتوں کا ذکر ہوا ہے. اس کے بعد تاریخ سرکشی بجنور، یہ تاریخی کتاب ہے. اس میں بجنور میں تھے جب وہ، اور ہنگامہ ہوا تھا 1857 کی بغاوت کا، تو وہاں کے حالات انہوں نے لکھے ہیں، جنگ کے غدر کے حالات کیسے تھے وہ بیان کیا ہے انہوں نے. اس کے علاوہ آپ یاد رکھیں گے اسباب بغاوت ہند، جس میں انہوں نے انگریزوں کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں جو بغاوت ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، یعنی مسلمانوں پر الزام لگایا جا رہا تھا. تو انہوں نے یہ چیز لکھ کر، اسباب بغاوت ہند کتاب لکھ کر بتایا تھا کہ مسلمان قصوروار نہیں ہیں. شاباش. اس کے علاوہ اور کیا لکھنا ہے آپ نے کہ خطبات احمدیہ. تو خطبات احمدیہ جو کتاب ہے، یہ بھی ان کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک بیان کی گئی ہے. تو عزیز طلباء، سب سے پہلے آپ غور کریں کہ کون سی چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس سر سید احمد خان کے نوٹ کو تیار کرتے وقت آپ 3 حصوں میں کریں گے. سب سے پہلا حالات زندگی، اور دوسرا آپ نے کرنا ہے ان کی ادبی خدمات. ادبی خدمات جو ہیں آپ اکٹھے کر کے لکھیں گے. کتابوں کا ذکر کریں گے، جو ادارے قائم کیے ہیں، جو رسالے نکالے ہیں، وہ سب آپ اکٹھے کر کے لکھیں گے. بچوں، ایک اور ضروری تھا جو آپ نے یاد رکھنا ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق، جو 1870 عیسوی میں انہوں نے نکالا تھا، جس میں وہ مذہبی، سیاسی اور اقتصادی مضامین وغیرہ نکالتے تھے. تو آپ نے ان کی ادبی خدمات دوسرے نمبر پہ لکھنی ہے الگ کر کے ساری، اور آخر پر آپ لکھیں گے ان کا طرز تحریر، لکھنے کا انداز کیسا تھا. صاف، سادہ، سلیس تھا. ان کو سادہ نثر پسند تھی، اسی لیے سر سید احمد خان کے مضامین سے ہی جدید نثر کا آغاز ہوتا ہے. ویسے تو یہ میر امن دہلوی سے آغاز ہوتا ہے جدید نثر کا، لیکن باقاعدہ آغاز سر سید سے ہی ہوتا ہے. تو آپ نے ان کا پورا نوٹ دوبارہ پڑھنا ہے. جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آخر پر پھر آپ سے کچھ سوالات پوچھے جائیں گے، ان کے جوابات آپ نے دینے ہیں. شکریہ.